نیب آرڈیننس میں بنیادی ترامیم کا صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ قائم مقام صدر مملکت صادق سنجرانی نے صدارتی آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ چیئرمین نیب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکیں گے۔ گرفتار ملزم کو 14 کے بجائے 30 دن جسمانی ریمانڈ میں رکھا جا سکے گا۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی آج نیب میں طلبی، تمام تحفوں کی تفصیلات ساتھ لانے کی ہدایت۔ نیب نوٹس میں کہا گیا پی ٹی آئی چیئرمین نے 108 تحفے وصول کیے، انہیں موجود تحفے اور فروخت شدہ تحفوں کی رسیدیں ساتھ لانے کی بھی ہدایت۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی آج نیب میں طلب کیا گیا ہے۔ نوٹس کے مطابق بشرا بی بی کو این سی اسکینڈل میں طلب کیا گیا۔ القادر ٹرسٹ معاہدہ اور فنڈز دینے والوں کی فہرست ساتھ لانے کی بھی ہدایت۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور اہلیہ نے آج نیب میں پیشی کی تحریری یقین دہانی کرا رکھی ہے۔ چین کی مہربانی، آئی ایم ایف معاہدے سے کئی ماہ پہلے 5 ارب ڈالر کا قرض دیا، ورنہ آج معاملہ کچھ اور ہوتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس سے گفتگو، کہا سعودی عرب سے 2 ارب ڈالر اور یو اے ای سے 1 ارب ڈالر لانے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کلیدی کردار ہے۔ آئی ایم ایف سے 9 ماہ کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے۔ آئی ایم ایف معاہدہ فخریہ نہیں، لمحہ فکریہ ہے۔ دعا کرے یہ آئی ایم ایف سے آخری معاہدہ ہو۔ 15-20 سال مل کر کام کریں گے تو ترقی قدم چومے گی، اب اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو معاہدے کے لیے 9 بڑی یقین دہانیاں کرا دی۔ 9 ماہ تک تمام شرائط پر مکمل عمل درآمد کی آمادگی کا خط بھی لکھ دیا۔ پاکستان کوئی نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہیں دے گا، ٹیکسز کی آمدن بڑھائی جائے گی، حکومت مالی نظم و ضبط پر عمل درآمد کرے گی، توانائی کی اصلاحات پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا، ایکسچینج ریٹ کا تعین مارکیٹ خود کرے گی، تجارت پر پابندیاں بھی ختم کی جائیں گی۔ پاکستان قرض دینے والے دوست ممالک اور اداروں کی یقین دہانیوں پر عمل درآمد کرائے گا، غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے اور سرکاری اداروں میں اصلاحات کی بھی یقین دہانی۔ آئی ایم ایف بورڈ 12 جولائی کو غور کے بعد منظوری دے گا، جس کے بعد 3-4 دن میں پاکستان کو 1 ارب ڈالر مل جائیں گے۔ ایک ہفتے کے دوران زر مبادلہ ذخائر میں 53 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ زر مبادلہ کے ملکی ذخائر 9 ارب 34 کروڑ ڈالر ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ذخائر میں اضافہ 30 کروڑ ڈالر کے حکومتی کمرشل قرضوں کی وصولی سے ہوا۔ 23 جون کو زر مبادلہ ذخائر کی مجموعی مالیت 4 ارب 7 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ زر مبادلہ کے مجموعی ملکی ذخائر میں 47.70 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ موڈیز نے آئی ایم ایف معاہدہ پاکستانی معیشت کے لیے بہتر قرار دے دیا۔ ملکوں اور اداروں کی معیشت کی درجہ بندی کرنے والے بین الاقوامی ادارے کا غیر ملکی قرضوں کے حوالے سے پاکستان کا اقتصادی تجزیہ، عالمی اداروں سے پاکستان کو قرض کی راہ ہموار ہو گئی۔ موڈیز کا کہنا ہے رواں سال پاکستان پر بیرونی قرضوں کی ادائیگی کا سخت بوجھ رہے گا۔ ٹیکس اصلاحات کے ساتھ پاکستان کو آمدنی بڑھانا ہوگی۔ ڈالر کا ڈالر میں 18 سے 20 روپے تک کمی کا دعویٰ، وزیر خزانہ کہتے ہیں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 270 سے 72 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف ڈیل کے اثرات، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، تاریخ میں پہلی بار کاروبار کے آغاز کے پہلے ہی منٹ میں 2200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 5% سے زائد تیزی پر ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے روکی گئی۔ ٹریڈنگ کا دوبارہ آغاز ہونے پر مزید تیزی، 100 انڈیکس 43,899 پوائنٹ پر بند ہوا۔ اسٹاک بروکر ظفر موتی کہتے ہیں شرح سود میں کمی کی جائے تو لوگ مزید سرمایہ کاری کریں گے۔ محمد جبران بولے آئی ایم ایف ڈیل کے باعث غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھے گی۔ جو بھی نئی حکومت آئی اس کے لیے دسمبر تک کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میری ٹیم کے لوگ بھی کہتے تھے کہ لگتا ہے معاہدہ نہیں ہوگا، میں کہتا تھا کہ معاہدہ ہوگا اور آخری ہفتے میں ہوگا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر جولائی میں ہی 14 ارب ڈالرز ہونے کی توقع ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اندازاً 4 ارب ڈالر تک نظر آ رہا ہے۔
آنے والے دنوں میں مہنگائی کم ہوتے دیکھ رہا ہوں. IMF شرط پر بجلی 4 روپے فی یونٹ تک مہنگی ہوگی. IMF کے بیسٹ انشورنس ہے ڈیفالٹ کے خلاف. اگلے 9 مہینے تک تو کوئی چانس نہیں ہے ڈیفالٹ کا. حکومت بھی آ جائے گی نئی, اس کو کچھ مہینے میں ملے گی تو وہ پھر واپس ایک اور IMF کے پروگرام میں چلے جاتی ہے. اس سال بھی 25 بلین دینے ہیں, اگلے 3 سالوں میں 75 ارب دینے ہیں. تو ہمارے برآمدات تو اتنے نہیں ہیں کہ وہ پیسے وہ لا سکیں, پھر قرض لے کے ہی قرض دینا ہے واپس. ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ قرض واپسی کے لیے قرض لیں. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس نہیں لگانا چاہتا تھا لیکن IMF نہیں مان رہا تھا. صوبوں کو وفاق پیسے دے دیتا ہے, صوبے اپنا ٹیکس جمع نہیں کرتے. غریب آدمی کی 30% تنخواہ ٹیکس میں لے لیتے ہیں. ماہر معاشیات عزیز یونس نے IMF کے چنگل سے نکلنے کا فارمولا بتا دیا. کہا شافیہ کو 17.5 ارب ڈالر مراعات ملتی ہیں. مراعات کے خاتمے تک مسئلہ برقرار رہے گا. مسلم لیگ نون کے قائدین کی دبئی میں مستقبل کی سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے مشاورت. نواز شریف نے پارٹی اور انتخابی امور سے متعلق ٹاسک مریم نواز کو سونپ دیا. نون لیگ کا رواں ماہ انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ. ملک بھر میں جلسے منعقد کیے جائیں گے. نواز شریف نے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو ہدایت جاری کر دی. الیکشن کے لیے پارٹی کا بیانیہ نوجوانوں کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے گا. لندن میں, امریکہ میں, دبئی میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے بارے میں فیصلہ کرنا یہ پاکستانی عوام کی توہین ہے. 2 خاندانوں نے جس طرح دبئی میں بیٹھ کر پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بندر بانڈ کا فیصلہ کیا ہے, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا 24 کروڑ عوام کی تصدیق ہے. دبئی میں 2 خاندانوں کا عوام کے مستقبل کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے جو کچھ کراچی میں کیا بلاول اسی طرح پورے ملک میں حکومت بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں. قرآن کی بے حرمتی پر صرف مذمت کافی نہیں, تمام مسلم ملکوں کو سویڈش مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. سویڈن میں ایک انتہائی قبیح واقعہ ہوا ہے. ملت اسلامیہ, پاکستانی قوم اور حکومت پاکستان ایک مرتبہ پھر بھرپور شدت سے اس کی مذمت کرتی ہے, اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور مجرموں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جانی چاہیے. سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر وزیر اعظم شہباز شریف کی شدید مذمت. مجرموں کے خلاف بلا تاخیر اور فوری کارروائی کا مطالبہ. گورنر سندھ کا قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف سویڈن سفارتکار کو احتجاجی مراسلہ. کامران ٹسوری نے کہا سویڈن حکام واقعے کا نوٹس لے کر ذمہ دار کے خلاف کارروائی کریں. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت. عالمی برادری سے اسلاموفوبیا کے خلاف ٹھوس اقدامات کا مطالبہ. اسلام آباد, گجرانوالہ, ملتان سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں واقعے کے خلاف مظاہرے. قرآن پاک کی بے حرمتی, سعودی عرب میں سویڈش سفیر کی طلبی, واقعے کی مذمت, انتہا پسند کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کے خلاف ملت اسلامیہ سراپا احتجاج. لندن میں سویڈش سفارت خانے کے باہر احتجاج. مظاہرے میں پاکستانی اور کرد کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی. انڈونیشیا کے مسلمانوں کا منفرد احتجاج. کھلے میدان میں جمع ہو کر ہزاروں مرد و خواتین نے قرآن کریم کی اجتماعی تلاوت کی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا مدینہ منورہ میں سیرت طیبہ کے بین الاقوامی میوزیم کا دورہ. صدر مملکت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمدنی ماڈلز کا مشاہدہ کرایا گیا. صدر پاکستان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق ایک فلم بھی دکھائی گئی. یونان کشتی حادثے کی تحقیقات جاری. گرفتار 41 انسانی اسمگلرز کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے. FIA کا ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ. حادثے میں ملوث انسانی اسمگلرز کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی منسوخ کر دیے جائیں گے. DG FIA کا کہنا ہے ایئرپورٹس انچارج یقینی بنائیں کوئی بھی ایجنٹ بیرونی ملک فرار نہ ہو. انڈونیشیا میں انسانی اسمگلرز کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن.
500 مشتبہ افراد گرفتار. انڈونیشین حکام کا کہنا ہے کہ 1500 سے زائد متاثرین کو بچا لیا گیا. کراچی کے علاقے باغ کورنگی کے قریب لوٹ مار کرنے والا ڈاکو شہری نے پکڑ لیا. ملزم شہری سے موبائل فون چھین کر فرار ہو رہا تھا. متاثرہ شہری نے تعاقب کے بعد ناتا خان گوٹ کے قریب ملزم کو پکڑا. گرفتار ملزم تھانے منتقل. نارتھ ناظم آباد بلاک ایل میں 4 ملزمان کی لوٹ مار، شہریوں سے موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار. CCTV ARY کو موصول. کراچی کے علاقے سولجر بازار سے اغوا کی گئی 3 کمسن لڑکیوں کو بازیاب کرا لیا گیا. لڑکیوں کو موبائل فون کی لوکیشن ٹریس کر کے گلشن اقبال سے بازیاب کرایا گیا. والدین کی جانب سے تھانے میں درج کرائی گئی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا بچیوں کو ورغلا کر اغوا کیا گیا. مظفر آباد کے قریب چیئر لفٹ کا رسہ ٹوٹنے سے 4 افراد دریائے جہلم کے درمیان پھنس گئے. اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 نے 3 گھنٹے کی کوشش کے بعد لفٹ میں پھنسے افراد کو ریسکیو کر لیا. ملک بھر میں مانسون سیزن کا آغاز. خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. لاہور میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بارش. لالا موسیٰ میں آندھی اور طوفانی بارش سے دکانوں کے شیڈ اڑ گئے. گجرانوالہ، گجرات، ڈسکا اور سرائے عالمگیر میں بھی بارش کا طوفانی اسپیل. اسلام آباد میں گھٹائیں برسنے سے شہر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے. خیبر پختونخوا، ضلع مانسہرہ اور بٹگرام میں بھی می برسنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. بلوچستان کے ضلع چاخی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش. ندی نالوں میں طغیانی سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. میرپور، مظفر آباد اور کوٹلی میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. عوام سیاحتی مقامات کا رخ کرنے سے گریز کرے. NDMA کا انتباہ. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن بل گورنر سندھ کے پاس پہنچ گیا. گورنر کی منظوری سے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو کارپوریشن کا درجہ مل جائے گا. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا چیئرمین میئر کراچی ہوگا اور میئر کے اختیارات میں اضافہ ہو جائے گا. بل گورنر کی منظوری سے نافذ العمل ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ، چیف سیکرٹری، مشیر قانون اور سندھ اسمبلی نے بل کی منظوری دے دی. وطن کے بیٹے وطن کی حرمت پر قربان. ہوشاب میں شہید میجر ثاقب حسین باجوہ اور نائک علی باقر کی نماز جنازہ ادا. فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. ISPR کے مطابق میجر ثاقب اور نائک باقر علی کی نماز جنازہ پہلے تربت پھر آبائی علاقوں میں ادا کی گئی. سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ کی سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کا تربیتی کیمپ آج سے کراچی میں شروع ہوگا. جمعے تک ٹریننگ جاری رہے گی. بابر اعظم اور محمد رضوان حج سے واپسی پر کیمپ جوائن کریں گے. قومی ٹیم ہفتے کو سری لنکا روانہ ہوگی. پہلا ٹیسٹ میچ 16 جولائی سے گال میں کھیلا جائے گا. بیئرسٹو کے متنازع آؤٹ نے ایشیز کے شعلے بھڑکا دیے. کرکٹ کے مقدس گراؤنڈ لارڈز پر جنٹلمینز گیم کا ماحول مختر ہو گیا. آؤٹ قانونی تھا لیکن آسٹریلیا کی جیت نے جلتی پر تیل چھڑک دیا. آسٹریلی کھلاڑی مقدس لانگ روم سے گزرے تو ٹائیکوٹ والے معتبر ممبرز نے بھی آوازیں کسی. MCC نے 3 ممبرز کو معطل کر دیا. انگلش کوچ میکلم بولے حریف کے ساتھ پارٹی نہیں ہوگی، تناؤ بڑھے گا. جیفری بوائکاٹ نے آسٹریلیا سے معافی کا مطالبہ کر دیا. ناصر حسین نے بیئرسٹو کو ہی قصوروار ٹھہرا دیا. انگلش پریس آسٹریلیا کو چیٹر اور آسٹریلین میڈیا انگلینڈ کو روتو لکھنے لگا. MAO کالج لاہور کی پرنسپل کا سائیکل چلا کر اہم پیغام. ڈاکٹر عالیہ رحمان کی کالج سے گھر تک سائیکل پر جانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی. کہتی ہیں سائیکل چلانا بہترین ایکسرسائز ہے. لڑکے لڑکیاں بسوں میں دھکے کھانے کے بجائے سائیکل پر سفر کریں. اور وادی مہران کے انوکھے گلوکار علن فقیر کو مداحوں سے بچھڑے 23 برس بیت گئے. علن فقیر کے جذب و مستی میں ڈوب کر گائے ہوئے گیت آج بھی دلوں کو برماتے ہیں.